الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق والصلاح. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا خدا پہرے جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ اس بہرے خدا امداد کن، یا شفیع المذنبین، یا رحمت للعالمین، یا امان الخائفین، یا ملتجا امداد کن. ثروت بے ثروتاں اے قوت بے قوتاں، اے پناہ بے کساں، اے غم زدہ امداد کن. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایما مدد، انتظار کرم دست من عینی را، اے خدا جویو خدا بینو خدا داں مدد. قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ فی القرآن المجید والفرقان الحمید. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. آپ سب سے عاجزانہ اور دست بستہ عرض السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اور آپ سب کے صدقے میں مجھ گنہگار کو ایمان پر ثابت قدم رکھے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا ایمان سلامت رکھے اور اپنے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی سچی محبت اور عظمت عطا فرمائے اور اسی پر ہم سب کا حشر فرمائے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا. کہ اے نبی بے شک ہم نے تمہیں بھیجا گواہ اور خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا
تاکہ اے لوگوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول علیہ السلام کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح شام اللہ کی پاکی بولو۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی اسلام بھیجنے اور قرآن اتارنے کا مقصود 3 باتیں بتاتا ہے۔ وہ کیا ہیں؟ پہلی تو یہ کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں، اور دوسری یہ کہ سرکار علیہ السلام کی تعظیم و توقیر کریں، اور تیسری یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں رہیں۔ اب ذرا ان تینوں جلیل باتوں کی جمیل ترتیب تو دیکھیے کہ سب سے پہلے ایمان کو ذکر فرمایا، اور سب میں پیچھے اپنی عبادت کو، اور بیچ میں سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی تعظیم اور ان کی محبت کو، کیونکہ ہے یہ کہ بے ایمان تو ہے یہ کہ بغیر ایمان تعظیم کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ بہت سے عیسائی ایسے ہیں جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم پر ہونے والے کفار ناہنجار کے اعتراضات کے جواب میں کتابیں لکھی اور تقریریں کی، بیانات کیے، لیکن فائدہ کیا؟ کیونکہ ہے یہ کہ جب تک ایمان نہ لائیں تب تک نہ کوئی عبادت قبول ہے، نہ یہ کہ تعظیم و تکریم۔ کیونکہ اگر سچی محبت ہوتی اور سچی تعظیم ہوتی دل میں تو سرکار پر ایمان لے آتے، اور بہت سے جوگی اور راہب جو اپنے طور پر ذکر کرتے ہیں اور ضربیں لگاتے ہیں، باقاعدہ ذکر سیکھتے ہیں اور ضربیں لگاتے ہیں، لیکن حاصل کیا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دل میں نہیں ہے تو یہ ذکر اور یہ عبادت مقبول بارگاہ الہی ہو ہی نہیں سکتی۔ اور سچے تعظیم کرنے والے اور سچی محبت کرنے والے صحابہ اکرام ان کا عالم یہ تھا کہ جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو گردنیں اس طرح جھکی رہتی کہ مانو ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں کہ وہ سر اٹھائیں گے تو وہ اڑ جائیں گے، اور نگاہ بھر کر سرکار کی طرف نہ دیکھتے اور ادب سے سر جھکائے بیٹھے رہتے۔ اور یہ بھی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جب وضو فرماتے تو وضو کے پانی کے لیے ان میں آپس میں اس طرح مطلب یہ کہ ایک دوسرے پر سبقت لینے کی، اس پانی کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے کہ یہ لگتا کہ مانو آپس میں لڑ جائیں گے،
سرکار کوئی حکم فرماتے تو اس پر فوراً ہی عمل ہوتا، اور سرکار پر اپنے جان، مال اور اولاد اور ہر طرح سے مطلب یہ کہ قربانیاں دیں، سرکار پر اپنی جانیں بھی قربان کی، مال بھی قربان کیے، اور سرکار کے ہر حکم کی ایسی پابندی کی کہ اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم خود ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين۔ تم میں کوئی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کے ماں باپ، اولاد اور تمام جہان والوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ تو ہے یہ کہ سرکار کی محبت جو ہے ایمان کی اصل ہے، اس کے بغیر ایمان کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اور جب تک حضور کی محبت دل میں نہ ہو تب تک نہ کوئی نماز قبول ہے، نہ روزہ اور نہ کوئی دوسری عبادت۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر کرم فرمائے اور ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے اور صحیح طور پہ ان کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ سرکار کی سچی محبت یہ ہے کہ اتباع سنت کی جائے اور سرکار کے حالات مبارکہ کو پڑھا جائے اور یاد رکھا جائے، اور سرکار سے محبت کرنے والوں کے پاس بیٹھا جائے اور ان سے محبت کی جائے۔ اس میں جو ہے سرکار کی محبت ہے، اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کے کرم سے سرکار کے صدقے و طفیل ہمارے دل میں بھی وہ محبت پیدا ہو جائے گی، اور اس محبت کا فائدہ یہ ہے کہ دنیا اور آخرت ہمارے سنور جائیں گے اور ہمارا ایمان و عقیدہ سلامت رہے گا۔